کاشف صاحب ایک بات بتاؤ. اور یہی مسئلہ ہے شروع سے. ہلو جناب بلوچ صاحب. کاشف صاحب ہم نے کبھی بھی ایک دفعہ بھی نیگوشیشنز کو منع نہیں کیا. ہم تو کہہ رہے ہیں یا کوئی آئے مینڈیٹ لے کے آئے نیگوشیشن کرے بیٹھے بات کریں. اب اگر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے تو اس پہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. نجکاری کے وزیر ہیں, نجکاری کے وزیر آپ کو آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. آپ بتائیں نا کب کرنا ہے. کب کرنا ہے وہ کہتے ہیں آپ تاریخ بتائیں, وقت بتائیں. میرے حساب سے تو ایز آف یسٹرڈے ہونا چاہیے تھا. آپ ابھی کریں, آج کریں سر, ایز آف ٹوڈے, ایز آف ٹمورو, جب بولے آپ. وہ کہہ رہے کب کرنا ہے, کل کرنا ہے. کل کر لیتے ہیں, لیکن ایک سیکنڈ, سہیل صاحب کل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی جی بالکل, ہم نے تو آج تک منع ہی نہیں کیا کبھی بھی. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ طے ہو گیا. سہیل صاحب کو ابھی اینڈ آف دا پروگرام میرا نمبر بھی دے دیجیے گا, مجھے ان کا دے دیجیے گا, اور ہم کوآرڈینیٹ کر لیں گے تاکہ ہم وہ کہاں بیٹھنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کون ہوگا, کیا ہوگا, وہ طے کر لیں. تو سر آپ اپنی ایک ٹیم لے کر, اور حکومت اپنی ٹیم بھیجے گی, آپ ان کے ساتھ کل کسی وقت مذاکرات کر لیں گے. سہیل صاحب آپ میں تو کہہ رہا ہوں جی, آپ جب بولیں گے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اور اگر میری ایک بڑی چھوٹی سی ریکویسٹ ہے, مطلب یہ کوئی ضد نہیں ہے, آپ کہیں تو ہم آ جائیں گے. اگر آپ آ جائیں گے تو بہت اچھا ہوگا ادھر, کہ سارے لوگ ہوں گے, they will be satisfied. تین یا چار لوگ ہی بیٹھیں گے آپ کے ساتھ, زیادہ کوئی آدمی نہیں بیٹھے گا. پہلے تو مجھے یہاں سے جہاز پر بھی چڑھنے دیجیے گا تاکہ میں, اور کراچی میں اترنے بھی دیجیے گا. جہاز تو آپ کے ماشاءاللہ وہ شاہین ایئر بلو اور باقی فلائٹ سنا ہے, اور بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آج ہمارے وزیر کو شاید روکا گیا تھا. نہ عابد شیر علی کو نعرے لگائے گئے تھے خالی, بس روکا نہیں گیا ان کو. سہیل بلوچ صاحب, کل مذاکرات آپ کے اور حکومتی ٹیم کے طے ہیں؟ سر طے مجھے صرف اور صرف یہ فون صلاح الدین صاحب کا ہے. اگر اس پہ آپ زبیر صاحب کا نمبر ایس ایم ایس کر دیں تو میں ان سے کوآرڈینیٹ کر لوں گا. سو آپ کوآرڈینیٹ کر کے کل حکومت اور پاکستان پی آئی اے کے جو یونین ہے وہ بیٹھ کر آپس میں مذاکرات کرے گی, تو یہ بات ہے. سر اس کے لیے ایک میرا بنیادی سوال ایئر لائن کے حوالے سے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایئر لائن بند کرنا, یہ آپ کے اختلافات اپنی جگہ, ہڑتالیں آپ کا جمہوری حق ہے, لیکن میرا بھی ایک رائٹ ہے آف موبلٹی اس ملک میں, جو کہ بڑا ہیمپر ہو رہا ہے کیونکہ پی آئی اے آپریٹ نہیں کر رہی ہے. کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ مذاکرات کی حامی بھرنے کے بعد کم از کم یہ آپریشن فی الحال شروع کر لیں؟ مذاکرات کی حامی تو ہم نے 10 دن پہلے سے بھری ہوئی ہے, وہ والی بات ہی نہیں ہے, ناٹ ایٹ آل. ہماری ایک ریکویسٹ ہے سر, ہماری ایک ریکویسٹ ہے, ایک ادنا سی ریکویسٹ ہے کہ جو صاحب ہم سے مذاکرات کریں وہ ایک مینڈیٹ لے کے آئیں, ڈیسیجن کر کے اٹھیں. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. وزیر سہیل صاحب, میں آپ کو کہوں اس کے بعد کہ آپ مینڈیٹ مجھے دکھائیں. مینڈیٹ کا کیا مطلب ہے؟ میں کس کے بہاف پر نیگوشیٹ کر رہا ہوں؟ سر آپ آئی ایم شیور گورنمنٹ کے بہاف پر نیگوشیٹ کریں گے. نہیں, لیکن ایک چیز سہیل صاحب, میرا خیال ہے پتہ نہیں آپ کا پروگرام ڈریگ ہو رہا ہے. نہیں بالکل نہیں, دیکھیں یہ ملک کا مسئلہ ہے, بہتر ہے کہ ہم اس مسئلے کے حل کی طرف جائیں, ریزالو کرنے کی کوشش کریں. سہیل صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ, دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ میں 100% یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اور ہر جگہ میں کہتا ہوں کہ ان کی پی آئی اے کی بہتری کے لیے یہ سب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مس انفارمڈ ہیں بہت سی چیزوں میں. there is a miscommunication, there is misinformation, اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ایفرٹ تو کریں نا. دیکھیں اگر میں کہتا ہوں کہ پی آئی اے کی امپلائیز کی اس میں بہتری ہے, پی آئی اے کے ادارے تو آپ ان کو بیٹھ کے سمجھائیں گے نا, تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھ کے کہنا چاہیے ہاں ہمیں بتائیں تو صحیح before we say no. سو کل آپ کے مذاکرات ہو گئے. اب بلوچ صاحب, ایئر لائن کے چلنے کا یہ انڈیفینیٹلی بند بھی نہیں ہو سکتی. یہ اسینشل سروس گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا نہیں کیا, یہ بہت اہم سروس ہے, یہ آپ بھی جانتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ اتنا شور پڑا کہ پرائیویٹائز یا نجکاری اس کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. کیا اس کے چلنے کی کوئی نکل سکتی ہے, کوئی راستہ نکل سکتا ہے اس کا؟ دیکھیں یہ اس وقت رات کے 8 بج چکے ہیں, لوگ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں. میں لوگوں سے مشاورت کے بغیر کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا. میری صرف یہ ریکویسٹ ہے, کل صبح کا ٹائم رکھیں, ہم جتنا ٹائم لگے گا چلیں ہم بات کر لیں گے. میں ایک چیز صرف ان سے پوچھ لوں, ایک چیز سہیل صاحب سے اور پوچھ لوں. سہیل صاحب, جو یہ کیا صحیح ہے کہ باہر کی جو ایئر لائنز ہیں جو پاکستان آ رہی ہے انٹرنیشنل فلائٹس, اس کا سامان بھی آپ کلیئر نہیں کرنے دے رہے ہیں؟
सर ये देखिए ना, ये उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो सिविल एविएशन का इलाका है, वो पीआईए का इलाका नहीं है। पीआईए के एम्प्लॉइज उसको क्लियर नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल ही वो है कि आपने में बैठे हैं, वहां तो कोई है ही नहीं। तो वो तो अगर कोई नहीं कर रहा कोई काम, तो उसका देखिए ग्राउंड हैंडलिंग की तो इतनी माशाल्लाह एजेंसीज बन चुकी हैं कि अब ग्राउंड हैंडलिंग इंडिपेंडेंट हो चुका है। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैंने तो आपका फैसला सुना था। हमने देखिए, हमने तो खुदा ना खास्ता कभी नहीं रोका किसी बाहर की एयरलाइन को, नॉट एट ऑल। तो नहीं रोका उन्होंने। लेकिन सर एयरलाइन शुरू करने का फैसला कब तक कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा मजबूरी भी है लोगों की यात्रा में। सर आप कल सुबह बैठे और फैसला सर कल 11 बजे तक मुज़ाकरात हो सकते हैं? नहीं 11 बजे तो मैं 1 मिनट में आप इनका नंबर दे दीजिएगा, ये चले आप तय कर लें आपस में, और हम आप ही को रिपोर्ट कर देंगे। ठीक, आप तय कर लें आपस में कि मुज़ाकरात किस वक्त हो सकते हैं, और दूसरा आप अपने दोस्तों से मशवरा कर लें। देखिए ये भी एक मुल्क और कौम के लिए ही है कि उसमें सिर्फ वजीर और हुकूमत सफर नहीं करती, आम लोग सफर करते हैं इन एयरलाइंस में। वो बहुत से लोगों ने जाना है, आना है, उसके लिए फिर मेरा ख्याल है ये बेहतर होगा कि हम इसको। और उससे एक और चीज भी होती है सुहेल साहब, बिल्कुल जमहूरी हक होता है एहतजाज करना। जब आप इस किस्म से करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी लॉजिक में वजन नहीं है, आप फिजिकली डिस्टरप्ट करके अगर आप गोलियां ना चलाते तो शायद इस मैच पे बात ना पहुंचे। मैं उसको मानता हूं, वो कोई उसकी मैं तारीफ नहीं कर रहा, वो तो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है। बट हम पहले दिन से सुहेल साहब के साथ भी, जब प्राइम मिनिस्टर के पास भी ये आए थे और फाइनेंस मिनिस्टर के पास आए थे, हमारी एक रिक्वेस्ट, जिस तरह पॉलिटिकल ऑपोजिशन के साथ हम वी हैव स्पेंट सेवरल आवर्स, 5 सेशंस हमने किए हैं, डिफरेंट सेशंस ऑन टॉप ऑफ सेवरल सब कमिटी। बात समझ नहीं आई आपकी? किनको? नहीं, हम तो कहते हैं आप इनसे पूछ लें, इन्होंने प्लान का हमारा रिव्यू किया, हमारा प्लान क्या है इनको पता ही नहीं प्लान। बिकॉज़ ये कहते हैं कि हम ये तैयार ही नहीं है, कंफ्यूजन है ये जो भी। बहरहाल आई डोंट वांट टू एग्रीवेट फर्दर जी। मसला ये कि अब कल आप लोग टाई अप करके आपस में बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे और देखेंगे कि क्या रास्ता निकल सकता है। लेकिन रास्ता दो मेरा ख्याल है, इट्स अ 2 pronged रास्ता। एयरलाइन शुरू भी होनी चाहिए, फ्लाइट चलनी भी चाहिए, और दूसरी तरफ निजकारी के ऊपर आप बेहतर है कंसेंसस बिल्ड करके आगे चले, बजाय इसके कि बुलडोज करने के लिए गवर्नमेंट तैयार हो। बलोच साहब बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, मैं माफी चाहता हूं बाकी पार्टिसिपेंट से, लेकिन आप जरा ये देखेंगे इनको भी अगर आपने कन्विंस कर लिया, क्या ऑपोजिशन कन्विंस होगी इस निजकारी के प्लान से आपके? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ।